إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ ہم اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو جو بنایا، اس میں ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہم ان تمام انبیاء کرام پر اللہ کی رحمتیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں اور مزید اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے سچے رسول تھے، اور اس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یا جس ملک میں جی رہے ہیں، وہاں کے حالات تشویشناک ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نیوز، اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حالات بہت تشویشناک ہیں، کوئی کسی سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ذی شعور آدمی، جس کے اندر تھوڑی بھی سمجھ ہے، جس کے اندر اچھی بری کی صلاحیت ہے، وہ اس کی اچھی طرح تمیز کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی جگہ، اسی طرح کوئی مکان ایسا نہیں جہاں یہ فتنہ داخل نہیں ہو چکا ہے یا داخل ہونے کے قریب نہیں ہے۔ ایسے حالات بگڑ چکے ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لوگوں کے مال کے ساتھ، ان کی تجارتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تشخص اور اسلامی شعار کے ساتھ بھی لوگ دخل اندازی کرنے لگے ہیں۔ اس کو بھی بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس ملک میں اب جان بھی نہیں محفوظ، مال بھی نہیں محفوظ۔ ایسے حالات بن رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر لوگ غلط چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اپنے سیاسی روٹی سینکنے کے لیے لوگ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزوں پر اپنی طاقت اور زور منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر اپنی قوت میں اور اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تاکہ ان کا اپنا نظریہ، ان کی اپنی سازش، ان کا اپنا پروپیگنڈا ہر جگہ پھیل جائے۔ اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل فلمیں بنائی جاتی ہیں تاکہ نفرت کا بازار گرم ہو۔ جو اخوت و بھائی چارگی اور دوستی کا ماحول تھا وہ چیزیں نفرت میں بدل جائیں، اور حالات بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند دنوں میں، چند مہینوں کے اندر پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ منی پور سے لے لیں، آپ ہریانہ چلے جائیں، ٹرینوں کے واقعات اور حادثات پہ نظر دوڑائیں، مختلف جگہوں پر آپ نظر اپنی دوڑائیں گے یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز کیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہو جائیں گی۔ تو ایسے موقع پر جب ہر طرف سے باطل طاقتیں، باطل قوتیں جو نفرت کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، جو آپس میں عداوت و نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھائی چارگی محبت کی فضا کو زہر آلود کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی سازشوں کو کیسے ناکام کیا جائے، کیسے لوگ اس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب کے اندر کیسے پیار و محبت کے ساتھ جی سکیں، اس کے لیے ہمیں کچھ تدبیر کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں کچھ احتیاط بھی اختیار کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمیں ملک کی بھی سالمیت کے لیے، ملک کے امن و شانتی کے لیے، یہاں امن باقی رہے، یہاں پیار و محبت کی فضا چلتی رہے، یہاں گنگا جمنی تہذیب باقی رہے، لوگ پیار و محبت کے ساتھ اس دیش کے اندر جیتے رہیں، اس کے لیے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ تو اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں دنیا کے تمام مسائل کا حل بتاتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، کتنے اچھے کیوں نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جہاں اسلام ہمارے اپنی اصلاح کی حکم دیتا ہے، وہاں اپنے ماتحتوں کی اصلاح کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی نشو و نما کا حکم دیتا ہے، اس کی اچھی تربیت کا حکم دیتا ہے کہ آپ کا ماحول خراب نہ ہو۔ جس معاشرے میں امن و امان غارت ہو جاتا ہے، وہاں امن و امان باقی نہیں رہتا، امن و شانتی نہیں ہوتی، چین و سکون نہیں ہوتا، لوگ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، وہاں رہنے میں کوئی سکون اور اطمینان محسوس نہیں ہوتا، ایسی جگہیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ملک پھلتا اور پھولتا رہے، یہ سونی کی چڑیا بن جائے، تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی، اور اس حق کی روشنی میں اپنی اصلاح کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کی اور ملک کی اصلاح کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اگر ہمارا ایمان سالم نہیں رکھیں گے، ہم اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھیں گے، اگر ہم اسلام پہ نہیں رہیں گے، ہم اسلام کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں، تو ہماری تخلیق کا مقصد بیکار ہے، ہماری زندگی بیکار ہے، ہم لایعنی زندگی گزار رہے ہیں، بیکار زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی صحیح نہیں ہے، ہماری زندگی جانوروں جیسی ہے۔ تو ہم اگر مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایمان والا سمجھتے ہیں، تو آپ ایمان کو مضبوطی سے تھامیں، اسلام پر چلنے والا بنیں، صرف نام کے مسلمان نہ بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ کیا ہے، ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی شرمائے، غیر مسلم بھی تھو تھو کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے، ہمیں ایک دنیا کے لیے ایک مثال بننی ہے۔ تو اس کے لیے مثال بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کوئی سستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔
انتم العالون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری ہی بالادستی قائم رہے گی، لیکن شرط رکھی گئی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا ایمان سالم ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان صرف نام زبان سے کہنے کا نہیں ہے، ایمان صرف زبان سے تصدیق کا نام نہیں ہے، ایمان زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اسے ماننا ہے، زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ماننا ہے، اور دل سے ہی ماننے کا نام، زبان سے کہہ دینے کا نام ایمان اور مسلمان ہو جانے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کر کے ثابت کریں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں پائی جا رہی ہیں، زبان سے اقرار بھی ہے، دل سے اس کو درست بھی اور سچا بھی جان رہے ہیں، اور عمل کر کے ثابت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عام ایمان والے ہیں۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز کا بھی فقدان ہے، ایک بھی چیز، تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر مفقود ہو گئی آپ کی زندگی سے، پھر آپ نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سربلندی رہے، آپ اچھے رہیں، آپ کا مقام رہے، دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب آپ کا یہ عمل ہوگا شریعت کے مطابق، تو پھر کیا ہے، آپ سربلند رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے اوپر میں ایک دو آیت اوپر سورہ آل عمران کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ماضی قوموں کی مثال بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں رکھی جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے قوموں کا بھی ذکر کیا، ماضی کی جو امتیں گزری ہیں، ماضی کے جو قومیں گزری ہیں، ان کے حالات کا ذکر کیا، کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں، ان کے کیا حالات ہوئے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا۔ جو مکذبین تھے، جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو ٹھکرایا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں مانا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی، عیاشی کی زندگی بسر کی، دنیا میں اپنے آپ کو لگا دیا، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوا۔ آپ کے لیے قرآن ساری کتابیں موجود ہیں، تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ماضی کی قوموں کا کیا حال ہوا، کتنی مضبوط قومیں تھیں، کتنی طاقتور قومیں تھیں۔ فرعون کی مثال لے لیجئے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی قومیں تھیں، ان کے حالات کیا ہوئے، اپنی طاقتوں کیا ہے بادشاہت کے باوجود بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ یہی محرم کا مہینہ تھا، عاشورہ کا دن تھا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون جو ظالم و جابر تھا، کتنا طاقتور تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، حقیقی رب میں ہی ہوں، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سے پانی کے اندر اسے غرقاب کر کے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی۔ تو آپ بھی نہ غم کھائیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ ماضی کی جو قومیں ہوئی، ماضی کے جو بھی حکمران تھے، ان کے بھی حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ کبھی تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے، لوگ حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ آج یہ حالات ہے، ہمیشہ یہی پریشان کن حالات نہیں رہیں گے۔ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں، ایمان والا کبھی گھبراتا نہیں، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے۔ اگر پریشانی پہنچتی ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اگر خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر حالات پیچیدہ ہیں، اگر پریشان کن ہیں، ایک مسلمان کبھی گھبرائے گا نہیں، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ اللہ کے تعلق، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیجئے، آپ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے، بہت جلد حالات بدلیں گے، بہت جلد حالات بدلیں گے، بہتر حالات آئیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی یہ پریشانیاں، یہ دنیا کے عذاب، یہ دنیا کی آزمائشیں ہمیشہ کی نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان والے بنے رہیں، آپ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رکھے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ شکوہ شکایت کی زبان آپ کے زبان پہ کیا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، آپ کے اللہ کے نزدیک یہ شکوہ شکایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دعائیں کریں، اللہ سے تعلقات کو مضبوط کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اور اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، جو قرآن و حدیث دی ہے، جو شریعت دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق کی طرف نہیں گزاری، حالات کیا ہوں گے؟ جو موجودہ حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو ضرورت ہے ایمان کا تقاضا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ سمندر میں جس طرح جھانک ہے، اس جھانک پر سمندر جیسے سیلاب آیا اس طرح کیا کچرے وغیرہ کیسے نکل جاتے ہیں، سمندر کے اوپر پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، اس طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ جس طرح تن کے لکڑیاں پانی میں کس طرح بہہ جاتے ہیں، سمندر کی لہر اسے کیا ہے تھپیڑے ادھر جدھر چاہے ادھر لے کے چلے جاتے ہیں، ویسا تمہارا حال ہو جائے گا، اور تمہاری تعداد سمندر کی جھانک کے برابر بھی ہوگی، یعنی تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا، وہن، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، تمہارے اندر کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہن کمزوری کیسی کمزوری، یہ کیسی کمزوری ہمارے مسلمانوں میں داخل ہو جائے گی؟ ہم تو ایمان والے، ہمارے اندر کمزوری تو نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہن جو ہے، یہ کمزوری ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہیں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ ہم آج دنیا اور دنیا طلبی کے لیے ساری توانائیاں، ساری تگ و دو اس میں لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد اصلی سمجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا 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 اس کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں۔ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں۔ تو جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں، یہ مال کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آپ نے جو فائدہ اٹھایا اتنا بس اٹھا لیا، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے، ہمیشگی کی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو چیز ہمیشگی کی ہے، جو آخرت ہمیشگی کا ہے، وہاں کے لیے آپ کو اصل تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی نعمت کے لیے آپ ساری چیزیں صرف کر دیں تو یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سربلند رہیں، آپ کی عزت و وقار رہے، آپ پر دشمن قومیں، ظالم حکمران آپ پر مسلط نہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنے ایمان کو اللہ سے مضبوط رکھیں، اپنی ایمانی قوت کو مضبوط رکھیں۔ اور اسی طرح دوسری ذمہ داری ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے ابتدائی دور، مکی دور، مدنی دور، پھر مدینہ کے بعد مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں کیسی آپ کی سربلندی عطا کی، جس زمین پر آپ کے لیے ساری چیزیں کیا ہے تنگ کر دی گئی تھی، جینا دھوبر کر دیا گیا تھا، مشکل کر دیا گیا تھا، اس سرزمین کو، اپنے پیارے وطن کو، اپنے پیارے شہر کو، گھر بار کو چھوڑ کر آپ جس مدینے مکہ کو چھوڑ کر آپ گئے تھے، مدینہ ہجرت کیا تھا، اسی مدینے سے آپ مکہ کی طرف چند سالوں کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، اور وہاں فتح مکہ ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ جو آپ کو گھر سے نکال رہے تھے وہی استقبال کے لیے تیار تھے، مجرم کی طرح کھڑے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا کیا ہی پیارا سچا منہج پیش کیا۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، تم آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کل اس سے بہتر حالات آئیں گے۔ تو ہمارے لیے نبی کی زندگی میں
کیا ہے بہترین نمونہ ہے۔ آج کوئی گدھا ہے، کل وہ بادشاہ بن سکتا ہے، کل آج جو بادشاہ اور حکمران ہے کل وہ روڈ پر آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے حالات کو بدل دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی دور کتنی تکلیفوں سے گزری، ابتدائی نبوت کے جو 13 سال تھے، جو مکہ کے دور کتنی پریشانیاں، صحابہ کے ساتھ پریشانیاں، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کیا صحابہ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرتے تھے کہ ایسے حالات ہیں، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کیا کریں؟ آپ صبر کی تلقین کرتے تھے، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کرو اے آل یاسر، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حالات اگر کمزور ہیں تو آپ صبر سے کام لیں۔ صبر بہت سارے مسئلے کا حل ہے، صبر بہت سارے مسئلے کا حل ہے۔ جذباتی ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ پر ظلم بھی ہو رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ کبھی کبھی اس پریشانی کو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک چھوٹا شر موجود ہوتا ہے، اس سے بڑا شر پیدا ہو جاتا ہے، بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں ایک کی جان جا سکتی ہے، آپ اس پہ صبر کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے بدلے 10 کیا ہے جانے قربان کرنے کی نوبت آ جائے۔ اسلام بڑے صبر کا درس دیتا ہے۔ ہمارے لیے مکی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور تھی، وہ ہمارے لیے موجودہ حالات میں اس زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پریشانی کا سامنا کرنے پڑے آپ صبر سے کام لیں۔ جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے سورہ یوسف پڑھے ہوں گے، آپ نے اس میں واقعہ یوسف کا کس طرح کیا ہے گھر سے نکلے، کیا ہے کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ اس کنویں سے لوگوں نے اٹھایا، غلام کی طرح اٹھایا، پھر بیچا گیا اس یوسف کو اور مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ لیکن جہاں جسے بازار میں بیچا جا رہا ہے وہ اسی شہر کا، اسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، اسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حالات کب تبدیل کر دے کبھی نہیں جانتے، کبھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بس ضرورت ہے ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں، نبی کی سیرت پڑھیں، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ نبی نے جیسا جیا، صحابہ نے جیسے جیا، اپنی زندگی کو اسی طرح جینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو تیسری ذمہ داری ہم پر جو واجب ہوتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے اچھے اخلاق کا ثبوت پیش کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، جو بھی آپ کے قریب ہیں، جو آپ کا مسلم پڑوسی ہو، غیر مسلم پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اس کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہم وطنوں کے حقوق، وطن کے اندر کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھیں، اس کی پاسداری کریں۔ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں گے، ہاں یہ مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان ہے، اپنے قول کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی وہ سچا ہے، قول و عمل میں سچا ہے۔ تو اپنے اچھے اخلاق کا، اپنے اچھے عادات کا، اپنے اچھے کردار کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ اچھے اخلاق سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے بھی متاثر ہیں۔ آپ اپنے حد تک نمازی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اخلاق بگڑا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کی گفتگو اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا اثر معاشرے پہ نہیں جائے گا۔ ایسے آپ بنیں کہ دنیا آپ کو سمجھے، ہاں یہ مسلمان ہے، یہ سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ غلط نہیں کرتا، یہ دہشت گرد نہیں ہوتے، یہ امن و شانتی چاہنے والے ہوتے ہیں، یہ پیار و محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، یہ نفرت کی راجنیتی نہیں کرتے، یہ نفرت کو پسند نہیں کرتے، یہ عداوت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، بچوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ پیار، محبت کا سارا کیا کیا اسلام نے نہیں بیان کیا، ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی ایک موقع پہ۔ اسی طرح ہم پر جو ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے زبان اور قلم کا استعمال صحیح رخ میں کریں، صحیح چیز میں استعمال کریں۔ اللہ نے زبان جیسی نعمت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، صحیح چیزوں میں اس کو لگائیں، غلط چیزوں میں اس زبان کا استعمال نہ کریں۔
زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اس لیے کہ آدمی زبان سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نفرت و عداوت، لڑائی جھگڑا، جو آپس میں بغض و عداوت ہوتی ہے، اس زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور قلم سے لکھیں یا آپ کیا ہے سوشل میڈیا پر لکھیں، بہت ساری چیزیں کیا ہے غیر مسلموں کو لوگ بہت سارے گالیاں دیتے ہیں، فیس بک اٹھا لو، بہت سارے کیا ہے سوشل میڈیا اٹھا لیں، اس میں کیا ہے لوگ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، الٹی سیدھی کیا ہے کمنٹس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آدمی لکھ دیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں لکھنے نہ پائیں، آپ صبر سے کام لیں۔ صبر اگرچہ وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے، آپ صبر سے لیں، حکمت سے کام کریں۔ حکمت دین نام ہے حکمت کا، حکمت کے ساتھ سارا دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ کبھی کبھی کیا ہے وہ کیا ہے ایگریسو بھی ہوتا ہے، یا آپ کو کیا ہے بھڑکانے کی کوشش بھی کرتا ہے، آپ ہوشمندی سے عقل مندی سے کام لیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، ان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو مذہبی منافرت وغیرہ پیدا ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھے ہوں گے کہ جہاں بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں کیا ہے حکومت کی طرف سے کیا ہے نیٹ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ نفرت اور عداوت کی آگ نہ پھیل پائے۔ تو لہذا خصوصاً نوجوان طبقہ جن کے خون گرم ہوتے ہیں، وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ان کے اندر سوجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، سمجھ کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو انہیں بھی کیا ہے ہوشمندی سے ہوشیاری سے کیا ہے کام لینا چاہیے۔ جذباتی ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، بڑی فکر مندی سے کام کرنا ہے، بڑی ہوشمندی سے کام کرنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے۔ جذبات کیا ہے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لہذا اپنے قلم کا، ہاتھ کا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، نفرت اور عداوت کے لیے اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ محبت اور آپسی بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں، عداوت سے دور رہیں۔ اسی طرح ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر جگہ قانون کی بالادستی ہو، قانون کا نظام چلتا ہو، قانون کی بالادستی ہو، کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ جو کام حکومت کا ہے، جو کام حکمرانوں کا ہے، جو کام پولیس کا ہے، وہ کام وہ کرے گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غلط بھی کرتا ہے، کوئی صریح ہو کر غلط کرتا ہے، اگر اہل قانون، اگر جو عہدوں پر بیٹھے اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ جو حکومت کا، جو جمہوریت کا جو نظام ہے، اس طرح آپ اس کے اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہندوستان کا قانون ہے اس کی روشنی میں اس کے خلاف جا کر مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلے بننے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ قانون کی بالادستی ہو۔ اگر کوئی قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے نہ کریں۔ کبھی بھی قانون کو، نظام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اگر لیں گے حالات بگڑے گا، پھر آپ کے خلاف بھی یہ آگ کہیں ہے، کسی ریاست میں ہے، کسی ملک کہیں ہے، کل یہ آگ ہمارے یہاں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے ایسا نہ ہو۔ تو لہذا ہمیشہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور وقت ہو رہا ہے اس لیے مختصراً اسی طرح آج کل جو حالات ہیں، ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، بس سے سفر کر رہے ہیں، یا کسی بھی جگہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اس فضا میں زہر گھول دیا گیا ہے، لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہو چکی ہے۔ تو لہذا بیجا سفر کرنے سے پرہیز کریں، بیجا گھر سے نکلنے سے، کہیں جانے سے پرہیز کریں۔ ہاں ضرورت ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن بیجا بے وجہ کہیں جانا گھومنے سے آپ لوگ پرہیز کریں۔ آپ گھر پر رہیں، استقرار کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے گھر کو سکون کا جگہ بنایا ہے، امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ آپ سفر کریں، ضرورت ہو تب ہی سفر کریں، جب ضرورت ہو تب ہی سفر کریں، نہیں تو سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ اور اسی طرح سفر کے حوالے سے کبھی بھی سفر کریں تو جنرل ڈبوں میں کبھی سفر نہ کریں۔ کچھ پیسہ لگ جائے، جنرل ڈبوں میں کبھی سفر نہ کریں۔ پیسہ لگ جائے، ریزرویشن بنائیں، آپ کا ہے سلیپر میں جائیں، آپ کی جتنی استطاعت ہے، اے سی میں جائیں، ریزرویشن بنائیں،
کبھی ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ٹرین کے حادثے میں کتنے لاکھوں لوگ گئے، ہزاروں جانیں گئے، لیکن حکومت نے تعداد بہت کم پیش کیا، اس لیے کہ جن کے ٹکٹ ریزرویشن رہتے ہیں ان کا آنکڑا پیش کیا جاتا ہے، جو ایسے ہی جنرل ٹکٹ بنا لیے ان کا کوئی حساب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا سفر کے حوالے سے یہ اس بات کا آپ خصوصی خیال رکھیں کہ جب آپ سفر کریں ریزرویشن بنا کے ہی سفر کریں، بغیر ریزرویشن کے بغیر ٹکٹ کے آپ سفر نہ کریں، جنرل ڈبوں میں سفر نہ کریں۔ اگر آپ کا سفر لمبا ہو جنرل سفر کرنے سے آپ پرہیز کریں۔ اور اسی طرح سفر کے حوالے سے آپ اگر مجبوری نہ ہو تو کبھی بھی تنہا سفر کرنے سے پرہیز کریں، کبھی بھی جماعت کے ساتھ 2 4 ایسے لوگ گروپ میں سفر کریں۔ تنہا اسلام نے سفر کو ناپسند کیا ہے، تنہا سفر کرنے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ لہذا جب بھی آپ سفر کریں، جیسے ایک جگہ کام کر رہے ہیں، کوئی دلی میں کر رہا ہے، کوئی گجرات کہیں بھی کام کر رہا ہے، تو آپ لوگ چھٹی پہ جائیں تو کوشش کریں کہ 2 4 لوگ ایک ساتھ جائیں، ایک ساتھ آئیں، تاکہ کیا ہے امن و امان، اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو کیا ہے دوسرا ساتھی اس کے مدد کے لیے حاضر رہے۔ تو اس کا بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان تمام کے ساتھ ساتھ ہم پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ایک اور بنتی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، 1 2 منٹ لے کر بات ختم کروں گا کہ آپ جب سفر پہ جائیں یا کہیں بھی رہیں، زندگی میں دعا کو لازم کر لیں۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، نمازوں کے بعد کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی وقت کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح سفر میں نکل رہے ہیں سفر پہ کی دعائیں ہیں۔ اس کا آپ خصوصاً خیال رکھیں۔ دعا مومن کے لیے ایک کیا ہے، ڈھال کی طرح ہے، ایک ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ دعا ایک عبادت ہے، لہذا دعا کبھی نہ چھوڑیں، یقین کے ساتھ رب کے ساتھ دعا کریں۔ گھر سے باہر نکلیں، جندہ جا رہے ہیں، پٹوری جا رہے ہیں، پٹنہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا رہے ہیں، دعاؤں کے ساتھ نکلیں، دعا کے ساتھ نکلیں۔ دعا اگر کر کے نکلیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتے آپ کے حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر کے رکھے گا۔ تو لہذا آپ دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کریں۔ اور آخری میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل سوشل میڈیا کا ہے۔ یہ میڈیا سوشل میڈیا کا ہے، لہذا جو بھائی اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں، لہذا سوشل میڈیا کا کبھی غلط استعمال نہ کریں، اس کا کبھی غلط استعمال نہ کریں، اسے بہتری کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں آج ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیں، انسٹال کر دیں۔ اگر آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی ناحیے سے غلط استعمال ہو، آپ اس سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، کبھی غلط کمنٹس نہ کریں۔ آپ اگر کوئی کمنٹس کرتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اس سے ایک مکھی بھی مرنے والا نہیں ہے، لہذا غلط کمنٹس کر کے اپنے دل کا بھڑاس نکال کے ہمیشہ نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا خصوصاً نوجوانوں سے یہ خطاب ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے سے پرہیز کریں، اس پر غلط کمنٹس کرنے سے، آپس میں نفرت و عداوت کے کمنٹس کرنے سے پرہیز کریں، دور رہیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں جی رہے ہیں، اے اللہ اس کے ماحول کو امن و شانتی والا بنا ہے۔ جو لوگ اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس ماحول کو زہر آلود کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے مکر کو ناکام اور نامراد کر دے۔ جو غلط سازشیں کر رہے ہیں، جو آپس میں نفرت و عداوت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس محبت کو اور آپسی امن و شانتی کو نیست و نابود کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے مکروں کو انہی پر لوٹا دے۔ وہ آپس میں کیا ہے، وہ ایسے لڑ جائیں تاکہ ان کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، جو نفرت پھیلانے کا، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے، پریشانیوں سے،
بدامنی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔